یہ کوریا چین جاپان سے بھی دور کا ملک ہے. پہلے چین جانا پڑتا ہے، پھر جاپان جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آدمی کوریا جا کے پہنچتا ہے. پچھلے دنوں وہاں سے مجھے دعوت آئی کہ وہاں ایک مسلمانوں کی مسجد بن رہی ہے، آپ بھی اس کے افتتاح کے لیے آئے. میں حقیقی طور پر بڑا حیران ہوا کہ یہ دعوت نامہ مجھے کہاں سے آ گیا ہے، مجھے وہاں کون جانتا ہے. میں نے کوریا کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے بھی مجھے خط لکھا جی کہ آپ کے لیے دعوت نامہ آیا ہے، آپ کوریا چلے. میں نے اس سفیر سے پوچھا یہ کوریا، اس میں مسلمان کب سے موجود ہیں؟ اس نے کہا کوریا میں سب سے پہلا جو مسلمان ہوا ہے آج سے 18 سال پہلے سن 62 میں مسلمان ہوا ہے. میں اور حیران ہوا. میں نے کہا کوریا میں 18 سال پہلے اسلام آیا ہے، خدا جانے میں ان کو کیسے علم ہو گیا. اور دعوت نامہ بھی براہ راست میرے نام پہ آیا، میرے مکان کے پتے پر آیا. میں بڑا حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیسے مجھے دعوت نامہ آ گیا. میں عربی میں تو اللہ کا شکر ہے میری بہت سی کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی کئی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کوریا کی زبان، میں نے سمجھا شاید کچھ عربی کے لوگ ہوں گے، کچھ انگریزی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی. انہوں نے کہا جی کوریا کا کوئی آدمی نہ عربی جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے، وہاں کی زبان کورین ہے. میں اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ کوریا کے لوگ یہ نہ انگریزی زبان جانتے ہیں نہ عربی نہ فارسی، تو میری کتابیں تو ان زبانوں میں موجود ہیں. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے کہا اب جانا تو چاہیے، تھوڑے سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کوریا کے ملک کی دوسری مسجد بن رہی، دوسری مسجد بنی، وہاں افتتاح ہے، وہاں جانا چاہیے. گورنمنٹ کو پتا چلا، پاکستان گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ آپ اس دورے کو سرکاری طور پر لے لیں، یہ دورہ سرکاری ہوگا اور حکومت پاکستان آپ کو سرکاری طور پر یہاں بھیجنا چاہے گی. حکومت پاکستان نے بڑا اہتمام کیا، وزیر کے لیول پہ میرا وہاں سارا ارینجمنٹ کیا. جب میں وہاں گیا تو وہاں لوگ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ مجھ سے ملے، کورین لوگ تھے سارے. حکومت کے بھی کچھ نمائندے تھے کیونکہ میں سرکاری طور پر وہاں گیا تھا. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت نامہ بھیجا تھا. یہاں سے پہلے چین گیا، چین سے جاپان گیا، جاپان کے بعد پھر کوریا پہنچا. کوئی 22 گھنٹے 23 گھنٹے کی ہوائی جہاز کے سفر کے بعد، اتنا لمبا سفر ہوائی جہاز کا، 22-23 گھنٹے کا سفر. جب میں وہاں پہنچا تو 20 کے قریب نوجوان، عمر ان کی 16 سال سے لے کر 25 سال. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ فلاں ہیں، آدھی کورین آدھی انگریزی، نہ وہ انگریزی تو جانتے نہیں بالکل. تو میں نے کہا میں وہی ہوں. وہاں ایک گورنمنٹ کا جو افسر استقبال کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے وہ انگریزی جانتا تھا، اس کے ذریعے سے میں نے سوال کیا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ 53 ملکوں کے نمائندے آئے ہیں مسجد کے افتتاح کے لیے، لیکن جتنی ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اتنی کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی. میں بڑا حیران کہ ماجرا کیا ہے. میں پہلے ہی حیران تھا، سیدھی ایمان کی بات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ ہنستے ہوئے وہ کمرے میں، جو ایک خصوصی کمرہ ہوتا ہے ہوائی اڈے پر، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا. میں وہاں جا کے بیٹھا. میں نے کہا مجھے دیکھ کے تمہیں کیوں خوشی ہوئی ہے زیادہ؟ کہنے لگے 2 وجہ سے. میں نے کہا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے پہلی وجہ ہے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور آپ بھی اہل حدیث ہیں.